اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ریکارڈنگ میں ای شیٹ کے حوالے سے کر رہا ہوں، اور تعلیمی بورڈ میرپور نے بے شک یہ بڑا احسن اور قابل ستائش قدم اٹھایا ہے۔ تعلیم کی اور موجودہ وقت کی جدت کے ساتھ یہ بڑا بہترین فیصلہ ہے کہ ایف ایس سی کے طلباء سے بلکہ میٹرک کے طلباء سے بھی ای شیٹ کا پیپر لیے جائیں۔ اس کی کچھ وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں یا کچھ فائدے یہ ہوتے ہیں کہ جب بچہ آپ کا پیپر جاتا ہے تو پھر وہ سارے کا سارا پیپر ایک بندے کے پاس نہیں جاتا، 2 کوشچن ہو گئے، 1 کوشچن ہو گیا، وہ مختلف ٹیچرز کے پاس چلا جاتا ہے، تو اس میں کسی بچے کا باہری نقصان نہیں ہوتا۔ ایگزامینر کا سم ٹائم ایسا موڈ ہوتا ہے کہ وہ بڑا ریلیکس موڈ میں ہے، تو وہ پیپر کو بہت اچھا چیک کر لیتا ہے اور سارے کا سارا پیپر ایک بچے کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے۔ اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ایگزامینر کا موڈ اچھا نہیں ہوتا، تو پھر وہ بچے کے لیے بڑا نقصان بن جاتا ہے۔ تو پھر ہمارا نظام بھی کچھ ایسا ہے کہ ماشاءاللہ سے ہم پیپر ریکاؤنٹ ہی کر سکتے ہیں۔ تاہم ای شیٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا احسن اور قابل ستائش قدم تھا میرپور بورڈ کا۔ تو کچھ چیزیں جو اس میں کمی پائی گئی اس وقت 2025 میں، کہ سال اول کے لیے میرپور بورڈ نے ای شیٹ لازم قرار دے دی کچھ 5-6 سبجیکٹ کے لیے۔ ہاں، قابل ستائش بات، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو ذرا غور سے دیکھیں تو اگر یہی تجویز آپ یا یہی پلان آپ ستمبر میں کر دیتے تو یقیناً تمام اداروں کے لیے بہت اچھا ہو جاتا، نہ کہ 10 دن پہلے۔ میرپور بورڈ کی طرف سے 10 دن کے 12 دن پہلے یہ ویب سائٹ پہ آیا کہ ای شیٹ پر ہم پیپر لیں گے۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس وقت تمام تر کے گورنمنٹ سکول کالجز میں بچوں کو چھٹی ہو چکی تھی، یعنی کہ ظاہر ہے 15-20 دن پہلے بچوں کو الوداع کر دیا جاتا ہے۔ کچھ پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے جو لاسٹ ویک تک لے کے جاتے ہیں اور وہ بھی ان کو آف کر دیتے ہیں۔ تاہم اگر ہم دیکھیں تو اس کے کچھ نقصانات ہیں جو طلباء سے معلوم ہو رہا ہے۔ حالانکہ کئی اداروں نے لاسٹ 1 آدھ پیپر 2 پیپر ای شیٹ پر لیے، پریکٹس دی بچوں کو، لیکن وہ ٹائم نہیں تھا کہ وہ بچوں کو زیادہ انگیج کر سکتے۔ اور سب سے بڑی پہلی جو چیز کہ ای شیٹ سے ناواقفیت، بچہ ناواقف ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہے کہ ای شیٹ پر فرسٹ صفحہ جو ہے اس کو وہ کیسے رول نمبر فل کرے۔ اب مثال دیتا ہوں کہ کچھ ایڈوانس شہروں میں جس طرح میرپور ہے، کوٹلی ہے، مظفر آباد ہے، یہاں کے لوگوں نے جب آپ لوگوں نے تجویز دی کہ ای شیٹ پر پیپر ہوگا تو کچھ اداروں نے بچوں کو پریکٹس کروائی، لیکن جو بچہ فار ایگزامپل بارڈر ایریا کا ہے، بہت سائڈ ایریا کا ہے، جہاں پر نہیں یہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، تو آیا وہ بچہ کیا کرے گا؟ اس کو تو وہ ای شیٹ بالکل نئی چیز ہے۔ اس کے لیے کیا، اس کے اساتذہ کے لیے بھی وہ شیٹ نئی چیز ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کس طرح وہ پریزنٹیشن ایک ٹیچر دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ ای شیٹ کرنی ہے، تو ٹیچر کو جب آئیڈیا نہیں ہے تو وہ پھر پیپر کس طرح کرے گا؟ وہ کوشچن نمبر 5 کو کرے گا، کوشچن نمبر 5 کے پارٹ میں ہی اس کے اپنے آپشن جز نمبر میں، تو وہ تو اس نے اٹھا کے پہلے نمبر پہ کرنا ہے، تو آپ نے تو اس کو کاٹنا ہے۔ تاہم اس کے لیے کچھ لائے عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز جو ان 2-3 دنوں میں سننے کو ملی کہ جو ورین ہے آبجیکٹیو ورین، اس کی چلو بڑے شگل میلے لگے ہوئے ہیں کہ بعض حال میں ایگزامینر بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آبجیکٹیو آپ 7 اسٹیپل کریں۔ بعض سپرڈنٹ، ڈپٹی سپرڈنٹ، نگران یہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ شور بنا ہوا ہے، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، ایگزامینیشن ہال میں شور بنا ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں 7 اسٹیپل کریں، اوپر پتہ ہی نہیں ہے کہ آبجیکٹیو جو ہے اس کا ورین وہاں پہ فل کرنا ہے، اور بچہ آبجیکٹیو لے کے جا سکتا ہے،
کوئی کہتے ہیں نہیں آبجیکٹو ساتھ اسٹیپل کریں، کوئی کہتے ہیں نہیں ویرین فل کریں، کچھ کو پتہ ہی نہیں ہے ویرین نمبر 1 ہے اس بچے کا، اس نے ویرین کی جگہ سارے 4 ہی خانے فل کر کے آ گیا، کسی نے 1 کیا، کسی نے 2 کیا، تو کچھ عجیب و غریب سچویشن چل رہی ہے. میری آواز اگر کسی حاکم اعلیٰ یا کسی خاص بندے تک پہنچ جائے تو یقیناً وقت سے پہلے ہم چیزوں کو دے سکتے ہیں، ادروائز کافی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. تو علاوہ ازیں تو سبجیکٹو کی بات کریں تو سبجیکٹو میں بھی بہت سارے بچے کیا کر رہے ہیں، رول نمبر تو بیشتر غلط ہو رہے ہیں، رول نمبر تو غلط ہو ہی رہے ہیں، اوپر تو لکھا ہوا ہے لیکن نیچے جو ببل فل کی جا رہی ہے اس میں بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے بچوں کی، جو ادھر ادھر سننے کو مل رہا ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو سوالوں کی ترتیب ہے واللہ وہ تو اس کا بیڑا غرق ہے، چونکہ ایک اچھا خاصا اسٹوڈنٹ سے پرنسپل حضرات سے رابطہ ہے، بچوں سے رابطہ ہے، اپنا یوٹیوب چینل ہے اس سے رابطہ ہے، سوشل میڈیا ہے کافی اس سے رابطہ ہے، بچوں سے بہت سارے لوگوں سے ادھر ادھر واسطہ ہے، تعلق ہے. تو وہاں پر بچوں سے پوچھنے کو مل رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بعض بچوں کو پتہ نہیں چل رہا ہو تو پھر وہ سیدھا کیا کرتا ہے، کوشچن ساتھ لکھتا ہے اور ادھر ہی آنسر لکھنا شروع کرتا ہے، بھلا کہ کوشچن کا نمبر کچھ بھی ہے تو وہ اپنے ہی سٹائل سے اس کو سالو کر رہا ہے، جس طرح اس نے عام پیپر شیٹ پر پیپر پریکٹس کی ہے یا وہ اس سے پہلے دیتا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس بھائی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ میں نے اس پیپر کو کیسے اٹمپٹ کرنا ہے، اس ای شیٹ کا سولوشن کیسے یا اس کو میں نے کیسے سالو کرنا ہے. یعنی کہ آخری دنوں میں آپ نے لائف تو ضرور کی ہے، میں نے کہا آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جدید تقاضوں کے مطابق ای شیٹ لانا بہت ضروری تھا، لیکن یہ ای شیٹ نہیں لائے گی، یہ ایک الگ سے ذہنی دباؤ ڈال دیا، اور اچھا بچہ جو کام کرنے والا ہے وہ بھی ذہنی تذبذب کا شکار ہے، وہ بھی ٹینشن کا شکار ہے. اس کے علاوہ کچھ اپنی تجویز تھی میری کہ اگر ہم 10 دن پہلے کی جگہ اگر ہم ستمبر میں بچوں کو ای شیٹ متعارف کروا دیتے، اور یقیناً ہر ادارے کے پاس ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے یا لوگوں کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو ٹائملی چیزوں کو سکھائیں. یہ بچہ ایک دم سے نہیں بنتا، ان پہ انہیں دل دے کے نکھارنا پڑتا ہے، ان کو نکھارنے کے لیے آپ کو دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے کوئی بچہ تیار ہو کے ایگزام میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے بڑی کاوشیں کرنی پڑتی ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو کم از کم یہ اگر دینا ہی تھا تو ستمبر میں جا کر آپ ای شیٹ متعارف کروا لیتے تو تاکہ ادارے بچوں کو تیار کرتے ہیں. کم از کم وہ جو ان کے پیپرز تھے یا پری بورڈ تھے پری بورڈ میں سکھا دیتے. اس کے علاوہ لازم یہ تھا کہ جب آپ ای شیٹ متعارف کروا رہے آیا آپ نے اساتذہ کرام کو ای شیٹ کے حوالے سے کلاسز دی ہیں کہ وہ جائے اپنے علاقے میں یا اپنے اسکولوں میں ای شیٹ بچوں کو اٹیمپٹ کرنا سکھائیں. جب اساتذہ کرام کو آئیڈیا نہیں ہے، جب ہمارے اسٹوڈنٹ کو پتہ نہیں ہے، جب ہمارے نگرانوں کو پتہ نہیں ہے، جب پڑھانے والے مجھ جیسے بندے کو پتہ نہیں ہے کہ ای شیٹ کیا ہے تو اس کو اٹیمپٹ کیسے کیا جائے گا، تو پھر ہمارے بچے کیا کریں گے. ہمیں آپ لوگوں کا کام بنتا تھا کہ پہلے ای شیٹ متعارف کرنے کے بعد آپ ٹریننگ دیتے اس کی، ظاہر ہے وہ بچوں کو سکھاتے جا کے بھائی ای شیٹ یہ ہے اور اس کو کیسے سالو کیا جاتا ہے، اور نہ تو ادھر دسیا نہ ادھر دسیا، ای شیٹ 10 دن پہلے دے دی تھی. اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ آپ کی ویب سائٹ ہیں، ہر بورڈ کی ایک اچھی ویب سائٹس ہوتی ہے اور اس پہ آپ اگرچہ نہیں دے سکتے، آپ فردن جا کر تمام ٹیچرز کو کلاسز نہیں دے سکتے تھے، تو پھر آپ کی ویڈیو باخدا میں نے 2 دن پہلے یعنی کہ فرسٹ پیپر سے پہلے 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اچانک میرے پاس آئی ہے گروپ میں، تو میں نے اٹھا کے دیکھی تو وہاں پر ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کی ویڈیو تھی. تو وہ ویڈیو آپ کو ستمبر میں بھی چڑھانی چاہیے. اس طرح کی کلاسز آپ کو ستمبر میں اپنے ویب سائٹ پہ بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے تھی کہ پیپر آپ کا اس طرح چیک ہوگا، آپ کا پیپر ای شیٹ پر اس طرح ہوگا وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں وہاں پر اس ٹائم اپلوڈ کرنی چاہیے.
نہ کہ ایگزام سے 2 دن پہلے. یہ بچے کے لیے کافی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. تاہم ای شیٹ کو لے کر کے بچے بلا کہ یہ ایک جدت کی چیز ہے اور اپریشیٹڈ چیز ہے، لیکن ای شیٹ کو لے کر کے اچھا بچہ بھی تذبذب کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے. تاہم میری تجویز اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا سنا، ان کی تجویز یہ ہے کہ اگر آپ نے ای شیٹ پر پیپر لے ہی لیا ہے تو اس بار آپ وہ 2 کوشچن کے اعتبار سے جس طرح فیڈرل والے کرتے اس طرح پیپر چیک نہیں کروا سکتے، کیونکہ بچے نے اپنی ترتیب سے کوشچن لکھنے شروع کیے ہوئے، اس کو پریکٹس نہیں ہے، اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے. تو خدا را یہی تجویز دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ای شیٹ پر جو پیپر لے لیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جو لے رہے ہیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے. تو جو 2025 کے پیپرز ہیں وہ آپ نے ہارڈ کاپی میں جس طرح سے پہلے چیک ہوتے تھے اسی طرح چیک کروانے ہیں تاکہ بچوں کا نقصان نہ ہو. اور آئندہ کی پالیسی آپ لوگ قبل از وقت، یعنی کہ کوئی بھی پالیسی ہے پیپر پیٹرن کے حوالے سے، پیپر شیٹ کے حوالے سے، ای شیٹ یا کچھ بھی آپ کا پالیسی جو ہوتی ہے وہ بہت اگر دیر بھی کر دیں تو سپتمبر سے پہلے آپ کی آ جانی چاہیے. جون، جولائی، اگست، سپتمبر یہ سیشن پڑھانے کا ہوتا ہے، پڑھنے کا ہوتا ہے. ان دنوں میں چاہیے کہ آپ لوگ اپنی ویب سائٹ پہ وہ ساری چیزیں اپلوڈ کر دیا کریں تاکہ بر وقت تمام ادارے الرٹ رہیں اور بآسانی اور احسن طریقے سے اپنے بچوں کو تیار کر سکیں. والسلام.